کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ نہایت قابل احترام، آج دن بھر مختلف جلسے، جلوس، ریلیاں کرتے یہاں تک پہنچے میرے اہلیان اسلام آباد، سٹیج پہ تشریف فرما تمام لیڈرشپ، عہدیداران اور میرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور اہل پاکستان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 14 اگست کا دن تجدید عہد کا دن ہے اور آج یہاں ڈی چوک میں تمام قیادت کھڑی ہو کے قیام پاکستان کے عظیم قومی ہیرو محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ آج وہ پاکستان جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، ایک انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو پاکستان، آج عمران خان صاحب کی زیر قیادت وہ خواب، اس کی عملی تعبیر 1 سال کے اندر اور ریفارمز ایجنڈاز کے ذریعے پایا تکمیل کو پہنچنے جا رہی ہے۔ میرے ساتھیوں، حکومت کا یہ 1 سال استحکام پاکستان کا سال تھا۔ پاکستان کے 72 سال جو قیام پاکستان سے پچھلے سال تک اس حکومت کے آنے سے پہلے، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے، یہ آپ کا قیام پاکستان کا وہ پیریڈ تھا جس سامراجی نظام کے خلاف قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی۔ قائد اعظم کا سپاہی بن کے عمران خان صاحب نے اس 1 سال میں اس گلے سڑے نظام سے پاکستان کو نجات دلانے کے لیے ریفارم ایجنڈا متعارف کرایا اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے 1 سال میں استحکام پاکستان کا سفر شروع کیا۔ عزیز ساتھیوں، استحکام پاکستان کے بعد یہ نئے پاکستان کا پہلا 14 اگست ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں سیلیبریٹ ہونے والا پہلا جشن آزادی ہے۔ اس جشن آزادی کو آپ نے آج ڈیڈیکیٹ کیا اظہار یکجہتی کشمیر کے ساتھ، تو آج جہاں آپ نے استحکام پاکستان کا 1 سال طے کیا، وہاں اب اگلا سال انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں تعمیر پاکستان کا سال بنے گا۔ آج کا یہ 14 اگست ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو لازوال قربانیاں دی، اس ملک کو بنانے کے لیے جس سامراجی نظام کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، وہاں سامراجی نظام کیا تھا؟ وہاں جسٹس نہیں تھا، رول آف لا نہیں تھا، میرٹ نہیں تھا، ایکول رائٹس، ایکول اپرچونٹیز نہیں تھی۔ وہ تمام جو قائد کا مشن تھا، قائد کا سپاہی بن کے عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ حکومت اس نظریے کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ سب کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منا رہی ہے۔ میں آج وزیر اعظم پاکستان کی وہ تقریر جو انہوں نے آج آزاد کشمیر اسمبلی میں کی ہے، میں پاکستانیوں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ پروردگار نے آپ کو ایک نڈر، بہادر، جرأت مند اور بصیرت والا لیڈر عطا کیا۔ آج اس لیڈر نے جس جرأت سے موتی کو للکارا ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سرحد کے اس پار جو موتی کے یار تھے، جو موتی کے کہنے پہ وہاں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کر رہے تھے، ان کو آج وزیر اعظم پاکستان نے سینہ تان کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو طاقت سے زیادہ جذبے سے لڑتی ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ اسلحے اور بندوقوں کے ڈھیر سے نہیں، یہ ایمان
اور انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو کشمیریوں کے ساتھ یک طرفہ مکروہ اور سیاہ عمل کے ذریعے ہندوستان نے ان سے شناخت چھیننے کی کوشش کی ہے، جس طرح اس نے ان کو ان کی بنیادی جو کشمیری حیثیت تھی اس کو بدلنے کی سازش کی ہے۔ اہلیان کشمیر، مقبوضہ وادی میں بسنے والے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، آپ یہ یقین رکھیں کہ پاکستان کی بیٹی بیٹی، پاکستان کے چپے چپے میں بسنے والی آپ کی بہنیں اور اس قوم کی مائیں آپ کے ساتھ اس درد میں شریک ہیں، اور ہم یہ یقین دلاتی ہیں آپ کو کہ کشمیر کے اندر جو بے گناہ کشمیریوں کا لہو بہہ رہا ہے، وہ ضربیں جو آپ کو لگ رہی ہیں، پاکستان آپ کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے اور وہ ضربیں ہم اپنے جسم پہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے لہو کے قطرے ہمارے دل پہ گرتے ہیں اور آپ کو پہنچنے والی ہر تکلیف پاکستانی عوام اپنے جسم پہ محسوس کرتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو 14 اگست کا پاکستان کی آزادی کا دن تھا، آج یہ ثابت ہو گیا کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی نامکمل ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کشمیر کے بغیر، اس کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان ڈی چوک میں ریلی سے خطاب کر رہی ہیں اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آج یوم آزادی پاکستان، یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔